فضا میں لہرا رہی ہے. عمر بھی دل دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے تو میں صدیق اکبر کو کیا کہوں گا. دل دل میں عمر دعائیں بھی کر رہا ہے کہ کہیں یہ جملہ ابو بکر صدیق کی زبان سے نہ نکلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او میرے یارو، او میرے ساتھیو، او میرے یارو، میرے ساتھیو، اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ اٹل قانون ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا ہے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی موت سے پاک کوئی نہیں، کوئی پیغمبر بھی موت سے پاک کوئی نہیں، کوئی پیر فقیر ولی بھی موت سے پاک کوئی نہیں. سب پہ موت آنی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب پہ فنا ہے، باقی رہے گا تو صرف کون رہے گا؟ واہ صدیق قربان جاؤں تیرے انداز پہ. فرمایا من کان منکم یعبد محمدن. حل کر دیا ہے مسئلہ ابو بکر صدیق نے. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. او یارو، اگر آج تک تم عبادتیں اللہ کے لاڈلے نبی میرے پیر و مرشد آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے رہے ہو، اگر تم سجدے نبی علیہ السلام کے لیے کرتے رہے ہو، رکوع طواف نبی علیہ السلام کے لیے کرتے رہے ہو، نظر نیازیں منتیں منوتیں چڑھاوے نبی علیہ السلام کے لیے دیتے رہے ہو، یہ عبادتیں نبی علیہ السلام کے لیے کرتے رہے ہو، اگر تم نے نبی علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے تو میرے یارو مسئلہ سن لو کہ آج تمہارے معبود پہ موت واقع ہو گئی ہے. آج تمہارے معبود پہ کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ. اور اگر تم عبادتیں اللہ کی کرنے والے ہو، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، منوت اللہ کے لیے، چڑھاوے اللہ کے لیے، غیب دان ہونے والی شان اللہ کے لیے، حاضر ناظر ہونے والی شان اللہ کے لیے، مشکل کشائی والی شان، حاجت روائی والی شان، دستگیری والی شان، داتا ہونے والی شان، بیٹے دینے والی شان، بیٹیاں دینے والی شان، بیماریاں لگانے والی شان، بیماریاں ہٹانے والی شان، بارشیں برسانے والی شان، دلوں کے حال جاننے والی شان. اگر یہ شانیں تم اللہ میں مانتے ہو، اگر معبود اللہ کو مانتے ہو تو سن لو سن لو سن لو، تمہارے معبود پہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی، کیونکہ اللہ اکیلا موت سے کیا ہے؟ پاک ہے. واہ صدیق قربان جاؤں تیری فہم پہ، تیرے انداز پہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کیا رہی ہیں؟ دو باتیں سمجھا رہی ہیں. کتنی باتیں؟ پہلی بات سمجھائی، ساتھ قرآن بھی تو پڑھا. نبی کا شاگرد اور قرآن نہ پڑھے مزہ ہی نہیں آتا. اٹھا کتاب حدیث کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی برسات کر دی ہے. فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. او میرے یارو، ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے دکھ تمہیں بھی ہوا ہے، لیکن صدیق جتنا دکھ تمہیں تو نہیں ہوا. صدیق سے پوچھو کہ میرا کیا حال ہے،
لیکن قرآن کی طرف بھی تو خیال کرو. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول. نبی علیہ السلام کوئی الہ تو نہیں تھے, حاجت روا تو نہیں تھے, معبود تو نہیں تھے, مشکل کشا تو نہیں تھے, حاجت روا تو نہیں تھے کہ موت سے پاک ہوں. آپ تو اللہ کے شانوں والے رسول تھے. آپ سے پہلے بھی کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے, وہ بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر کے موت کے جام پی کے دنیا سے چلے گئے. آپ بھی اللہ کے رسول تھے اور آپ بھی موت کا جام پی کے جنت الفردوس پہنچ گئے. پھر فرمایا انک میتن وانہم میتون. نبی علیہ السلام کی وفات پر قرآن کی یہ آیتیں سب سے پہلے پڑھنے والے بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے. انک میتن وانہم میتون. قرآن بھی کہتا ہے اے میرا لاڈلا, تو ہے تو میرا بڑا لاڈلا, تو ہے تو سید الانبیاء, تو ہے تو امام الانبیاء, تو ہے تو صاحب قرآن, تو ہے تو صاحب معراج, تو ہے تو صاحب والضحیٰ, تو ہے تو صاحب واللیل اذا سجا, تو ہے تو صاحب یا ایھا المدثر, تو ہے تو صاحب یا ایھا المزمل. لیکن موت سے پاک نہیں ہے, اس لیے کہ موت سے پاک ہونا صرف میری شان ہے. دوسری چیز صدیق اکبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ سمجھا رہے ہیں کہ معبود اسے بناؤ, معبود بولو تو صحیح, معبود اسے بناؤ, مشکل کشا اسے بناؤ, حاجت روا اسے بناؤ, داتا اسے بناؤ, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اسے سمجھو, بیڑے پار لگانے والا اسے سمجھو, اولادیں عطا کرنے والا اسے سمجھو, جس پہ موت نہ آ سکے, جو موت سے کیا ہو, پاک ہو, جو موت سے کیا ہو. اور موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لمبا واقعہ ہے اور بھی اس میں بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں, لیکن ایک بات صرف کہنے لگا ہوں. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ویسے بھی جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے بیٹا بھی دکھی ہوتا ہے, لیکن بیٹی کے دکھ کے کیا کہنے. اور پھر بابا بھی ہو امام الانبیاء علیہ السلام جیسا, بیٹی بھی ہو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی. کہتی کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بیماری کے دنوں میں آئی, دیکھا نبی علیہ السلام بڑی تکلیف میں تھے, تو برداشت نہ کر سکی, زبان سے جملہ نکل گیا, کہنے لگی واہ کربا ابا, واہ کر بابا, ہائے میرے بابا کی تکلیف, ہائے میرے بابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آ بیٹی ادھر آ جا, دنیا کی تکلیف کیا تکلیف ہے, دنیا تو آخرت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ہو بیٹی آ میرے پاس ادھر بیٹھ ذرا. لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم, تیرے بابا پہ جو تکلیفیں آنے تھیں وہ دنیا میں آ گئیں, اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی. لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم. نبی علیہ السلام کی وفات جو ہو گئی, سیدہ فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ابتا عجاب ربندہ ہو, یا ابتا من جنت الفردوس ماوا. آئے میرا بابا جس نے رب کے حکم پہ لبیک کہہ کے جان دے دی, آئے میرا بابا جس نے دنیا چھوڑ کے جنت الفردوس میں ٹھکانے لگا لیے ہیں. یہ کون ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے ڈیرے کدھر لگا لیے, کدھر لگا لیے؟ جنت الفردوس میں. لیکن میرا ضدی دوست نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے نانا دنیا والی قبر میں زندگی ہے. مسئلہ سمجھ میرا دوست, انبیاء کے ابدان مبارکہ
مطہرہ، مقدسہ، منورہ آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح رکھے گئے تھے۔ گلاب ٹینی میں اتنا تر و تازہ نہیں، مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں جتنے تر و تازہ انبیاء کے ابدان قبروں میں موجود ہیں، لیکن ان میں روح نہیں ہے۔ انبیاء کی روحوں کے ٹھکانے جنت الفردوس میں ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں۔ پھر کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تدفین کے بعد لوٹ کے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر دیا کہ تم لوگوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی موت نہیں آئے گی، آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی عام ادنا انسان کو بھی کوئی زندہ درگور نہیں کر سکتا۔ اے انس تم نے کیسے مٹی ڈال دی؟ حضرت انس جواب دیتے ہیں، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، مصطفیٰ کا سبق بھی یہی ہے۔ ہم اللہ کے بھی ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کے بھی ماننے والے ہیں۔ فاطمہ تجھے کیسے بتاؤں، ہمارے دلوں پہ چھریاں چل رہی تھیں۔ اپنے مرشد سے جدائی کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ہم سارے بے بس ہیں، اس لیے تیرے بابا کو قبر میں دفن کر کے آ رہی ہیں۔ میرا دوست، میں نے پہلا جملہ جو کہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ او میرا مسلمان بھائی، عقیدہ بنا، اللہ اپنی عبادت میں، الوہیت میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے دلائل کے انبار ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔